السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان شب قدر کی تلاش۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رواہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 2017۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے آخری طاق راتوں کی خصوصیت ہم لوگوں کے لیے اس دنیا میں عطا کی کہ ان راتوں میں جاگ کر اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ پاک کو اپنا بنا لیا جائے کہ ماہ رمضان جاتا ہوا اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان شریف کی تہ دل سے جو اس کی قدر دانی کرنی تھی نہ کر سکے، ان آخری طاق راتوں میں جاگ کر جو ہے لیلۃ القدر کو پا کر اپنے رب کے حضور کامیاب ہوں۔ دنیاوی زاویے سے دیکھا جائے تو جو ہمارے احوال ہیں، ہمارے پاس اگر 10 روپے ہیں تو ہم 20 کی تلاش میں نکلتے ہیں، 20 ہیں تو 30 کی تلاش میں نکلتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری ضروریات ختم نہیں ہوتی اور ہمارے اندر پیسے کو پا لینے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان یہ سوچے کہ جو مہینہ رب تعالیٰ کو پا لینے کا ہے، جس مہینے میں نیکیاں جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ نے جو ہے ان کے انعامات اور درجات ان نیکیوں کو کرنے سے انسان کے حق میں بڑھا دی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنے فارغ ٹائم کو جو ہے اللہ کی یاد میں صرف کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ انسان کا جو پیٹ ہے، انسان کے پیٹ کا جو بھرنا ہے وہ قبر کی مٹی سے ہے، کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو انسان جو ہے دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا انسان البتہ خسارے میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کر لیا جائے، اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے، اگر اہتمام نہیں ہو پاتا راتوں کو جاگنے کا تو نماز عشاء کو جماعت سے پڑھ کے تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح سحری میں تہجد کا اہتمام کیا جائے، تو اللہ پاک کی ذات جو ہے محبت کرنے والی ہے، لیلۃ القدر نصیب ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔